ایک اس کے ذرا طبی پہلوؤں پہ بات کرتے ہیں، طبی فوائد انسان کو شہد سے کیا ملتے ہیں، اور ڈیٹیل اس پہ گفتگو کیجیے، لوگوں کو بتائیے۔ میں چاہتا ہوں کہ ہم بنیادی طور پہ اپنی جو ینگ جنریشن خاص طور پہ آپ دیکھیے کہ وہ ایک تو ویسے آرگینک سے دور ہو گئی ہے، اور خاص طور پہ شہد وغیرہ سے تو بالکل دور ہو گئے ہیں، ان کو اس طرف لے کے آنا چاہیے، ان کو پتہ چلنا چاہیے کہ شہد کی اہمیت بنیادی طور پہ کیا ہے۔ فرمائیے جنید بھائی، ہمارے جو نوجوان ہیں یہ شہد سے دور کیوں ہوئے ہیں؟ ہوں، سب سے پہلی وجہ یہ جاننے والی ہے، اس لیے کہ ہم ایسی جگہ پہ رہتے ہیں جہاں تذبذب ہے، پتہ نہیں یہ شے خالص ہے کہ نہیں۔ ہاں یہ سب سے بڑا اس وقت یہ بھی element پرابلم ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ کہ شاید ہمیں خالص مل رہی ہے کہ ہاں، بات تو اس آپ کے صحیح کر اندر رہے ہیں۔ اتنی چیزوں کی ملاوٹ کر دی جاتی ہے، ہاں اور پانی کے اندر چینی مکس کر کے رنگ ڈال کے تو شہد پیش کر دیا جاتا ہے۔ ہاں، یہ بھی بات صحیح ہے۔ جبکہ اگر شہد صحیح طریقے سے بنا ہوا ہے اور جینین قسم کا ہے تو شوگر کا پیشنٹ بھی شہد کھائے گا تو اس کو شوگر کا پرابلم نہیں بڑھے گا۔ یہ شہد کی سب سے بڑی نیچر ہے کہ وہ مرض بڑھاتا نہیں ہے، مرض کو کم کرتا ہے، لیکن اس کی نیچر اس وقت کام کرے گی جب وہ نیچرل ہو۔ جب وہ نیچرل ہوگا۔ بالکل صحیح ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے انسانی جسم کے اندر بہت سارے ایسے مواد بھی رکھے ہوئے ہیں جس کو ہم فاسد مادے کہتے ہیں، یہ بہت سارا ورک کرتے، اور جب یہ زیادہ ہو جاتے تو پھر یہ انسان کو بیماری کی طرف لے جاتے۔ تو جب انسان شہد پینے کا عادی ہوتا ہے اور وہ شہد کا استعمال کرتا ہے تو فاسد مادوں کی جتنی مقدار جسم کے لیے ضروری ہوتی ہے وہ رہتی ہے، باقی اللہ تعالیٰ شہد کی برکت سے ان کو زائل کر دیتا۔ ہاں یہ شہد کا جسم کے اندر ایک بڑا کنٹرول نظام ہے کہ فاسد مادوں کو، فاسد اجزاء کو جسم کے اندر سے زائل کر دیتا ہے۔ پھر شہد پینے سے ہمارے ہاں بیوٹیشن جو ہے وہ بڑے مختلف کریمیں اور پاؤڈر لگاتے ہیں، جبکہ اطباء یہ کہہ رہے ہیں کہ شہد پیو اور پھر اس کی صحیح مقدار اپنے طبیب کے مشورے سے پیو تو جلد خوبصورت صاف شفاف ہوگی، کسی قسم کے کیل موقع اس طرح کی کوئی شے جسم کے اوپر نہیں نکلے گی۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا، ہمارے ہاں ایک اور فلسفہ بھی ہے، وہ کیا؟ ہم چیزوں کو مختلف حیتوں میں استعمال کرتے ہیں جبکہ اللہ تعالیٰ نے نظام اپنی مرضی سے رکھا ہوا۔ بالکل صحیح۔ گرمی کا موسم آتا ہے تو ہم ٹھنڈی چیزیں استعمال کرتے ہیں، سردی کا موسم آتا ہے تو ہم گرم چیزیں استعمال کرتے ہیں، جبکہ اللہ کے نظام میں دیکھیں تو گرمی کے موسم میں اس نے گرم آم دیا، سردی کے موسم میں اس نے ٹھنڈے کنو دیے، بالکل ایسا ہے، انار دیے، انار دیے، اس لیے کہ ہمارا رب بنانے والا یہ بہتر سمجھتا ہے کہ ہماری باڈی کو، ہمارے جسم کو کس شے کی ضرورت ہے۔ تو یہ جو میں فلسفہ بیان کرتا ہوں نا، سردی میں گرمی اور گرمی میں سردی، جو انسان کا معدہ ہے اس کی تخلیق کاری اللہ تعالیٰ نے بنائی گرم ہے، بالکل صحیح۔ اس کے اندر اگر ہم ٹھنڈی شے جان بوجھ کے اور مقدار سے زیادہ بھیجیں گے تو نظام میں انہضام کی تباہی کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا۔ جو بندہ بہت زیادہ ٹھنڈے کا استعمال کرتا ہے، ان قریب جوانی کے ایام جو ہی کراس کرے گا تو سب سے پہلے وہ دل کا مریض ہوگا۔ تو شہد کیا کرتا ہے؟ شہد جب گرم اشیاء کے ساتھ اندر جاتا ہے، نالیوں کے اندر، انتڑیوں کے اندر، تو پھر وہ اپنی قدرتی صلاحیتوں کا اظہار کر کے جو ٹھنڈے پانی کے استعمال سے دل کی انتڑیاں سکڑ جاتی ہیں اس کو ان کی نارمل جگہ پہ لے آتا ہے۔ تو اسے جو طبی طور پہ فوائد حاصل ہوتے ہیں، سب سے زیادہ شہد پینے سے ہارٹ اٹیک کی شکایت میں کمی واقع ہوتی۔ ڈاکٹر زیادہ سجیسٹ کرتے ہیں اس کو کہ جو ہارٹ پیشنٹ ہے وہ شہد کا استعمال کرے، ٹھیک ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر دل کی بیماریوں کا بہت زیادہ کنٹرولڈ ایک نظام رکھا ہوا۔ پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں اس سے اطباء نے جو اخذ کیا، بعض بندوں کی سکن ڈرائی ہوتی اور بعض بندوں کی سکن ویٹ ہوتی، تو جن کی سکن ڈرائی ہے اور ان کو خشکی بہت زیادہ ہو جاتی ہے ہاتھوں پہ، چہرے پہ، سر کے اندر، تو وہ پانی کی طرح شہد کو بالکل پتلا کر کے اس کے ساتھ سر کے اوپر مالش کر۔ اچھا، میں نے تو اپنے بڑوں بزرگوں کو دیکھا ہے کہ جب ان کی آنکھیں گرم ہو جاتی تھی، سوج جاتی تھی، تو وہ شہد کو پانی کے اندر ڈال کے آنکھوں میں شہد بھی ڈالتے قطرے ڈالتے، جی بالکل، اس لیے کہ جب یہ کہہ دیا کہ اس میں شفا ہے تو اس کو جہاں بھی ڈالیں گے اللہ شفا عطا فرمائے۔ واہ واہ۔ اور پھر جب اس کا مساج کیا جاتا ہے سر کے اندر تو وہ خشکی اور اس طرح کا جتنا نظام ہے اس کو اللہ تعالیٰ جل جلالہ بہتر فرما دیتا ہے اور خشکی جلد سے ختم ہو جاتی ہے۔ اور پھر شہد کی ایک بہت بڑی صلاحیت یہ ہے کہ یہ انسان کے اندر نسیان کو ختم کر دیتا ہے۔ واہ۔ نسیان وجہ کس سے پیدا ہوتا ہے؟ نسیان ہمیشہ حرام اور غیر شرعی حرکات کی وجہ سے نسیان پیدا ہوتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اس کی میں 2-3 مثالیں عرض کر کے پھر اس کی طرف آتا ہوں۔ جب انسان بیت الخلاء میں ہو جہاں غلاظت اور نجاست جاتی ہو، وہاں انسان اپنا لعاب پھینک دے یا وہاں باتیں کرے
یا وہاں یورین پاس کر دے تو یہ ساری چیزیں اسے نسیان کی طرف لے جاتی ہیں۔ ان کیفیات سے بچنے کے لیے اپنے ایک تو ان کی احتیاط کرے، ایسی حرکات نہ کرے، اور دوسرا شہد کا استعمال کرے۔ اللہ تعالیٰ اس کی قوت یاداشت میں بڑی ترقی اور اس کو قوت عطا فرماتا ہے جو یہ یاد کرتا ہے۔ اور دوسرا ذہن اور یاداشت کو مضبوط بنانے کا شہد کے بعد سب سے بڑا جو سبب ہے وہ تقویٰ ہے۔ واہ، حرام چھوڑ دیں، ٹھیک۔ آپ جو چیز دیکھیں گے، آپ جو چیز سنیں گے، آپ جو چیز بولیں گے، آپ کو کبھی آپ کے ذہن سے وہ نہیں بالکل